مشرکین مکہ نے فیصلہ کیا
اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. نہ وہ زندہ رہیں گے اور نہ ہی اللہ کی وحدانیت کی کوئی دعوت دے گا، نہ کوئی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہے گا. اس لیے ختم. چنانچہ مشرکین مکہ کے جتنے بھی قبیلے تھے ہر ایک سے انہوں نے ایک ایک دو دو آدمیوں کو منتخب کیا. مسلح ہو کر حضور علیہ السلام کے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کیا کہ صبح کو جب یہ نکلیں گے تو سارے مل کر حملہ کریں گے اور ختم کر دیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انہم یکیدون کیدا، وہ اپنی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کرتے ہیں، اور غالب اللہ کی تدبیر رہتی ہے. انسان کی تدبیر کبھی بھی اللہ کی تدبیر پر غالب نہیں آ سکتی. وہ لوگ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے تھے کہ آج کی رات سے اسلام کی ترقی شروع. چنانچہ حضور علیہ السلام کو جبرائیل امین نے آ کر بتایا کہ مسلح لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے باہر کھڑے ہیں، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نکل کر مدینہ منورہ ہجرت کریں، کیونکہ ان لوگوں نے اب انتہا کر دی ہے. پہلے تو صرف تکلیف پہنچاتے تھے، تانے دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لیکن اب یہ آپ کی جان کے ڈر پہ ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور فرمایا کہ میرے پاس ان مشرکین مکہ کی کچھ امانتیں رکھی ہیں. مشرکین مکہ بھی تو دیکھو کتنے ظالم ہیں کہ جس کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں اسی کو قتل کرنے کے فکر ہے. مانتے ہیں کہ وہ سچا ہے، مانتے ہیں کہ وہ کبھی خیانت نہیں کرنے والا، لیکن اس کے باوجود اس پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. چنانچہ حضرت علی کو پوری لسٹ پکڑائی کہ یہ فلانے کی ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ فلانے کی ہے. میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں، آپ یہ سب کو امانتیں دے کر پھر آپ ہجرت کے لیے آ جائیں. حضرت علی حضور علیہ السلام کے بستر پر لیٹ گئے اور حضور علیہ السلام نے مٹی اٹھائی. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فأغشیناہم فهم لا یبصرون. یہ آیت پر تلاوت فرمائی اور یوں کر کے ان کو رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اندھا کر دیا اور حضور علیہ السلام ان کے بیچ میں سے نکل گئے. صبح ہوئی، حضور علیہ السلام کے نکلنے کا ٹائم ہوا، لیکن
حضور علیہ السلام تو اندر تھے نہیں. انہوں نے کہا کہ آج لیٹ کر دیے, دیوار پھانگی, دیکھا تو بستر پر کوئی سوئے ہوئے ہیں, دیکھا تو وہ تو علی ہیں. حضرت علی سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ محمد کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ باہر تو تم کھڑے ہو, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو کہ محمد کہاں ہے؟ یہاں تو نہیں ہے اور باہر تم ہو. جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے رات کے اندھیرے میں, تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ کر لائے گا, اس کو اتنا سونا دیں گے, اتنی چاندی دیں گے اور اتنے اونٹ دیں گے. ایک بہت بھاری انعام رکھا گیا. چنانچہ جو لالچی قسم کے لوگ تھے وہ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. اور اس رات میں کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق, حضور علیہ السلام سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ چلو اللہ کا حکم آ گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اتنی رات دے دو, میری بیوی, میرے بچے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, بلکہ کہا کہ یا رسول اللہ چل دیے اور سیدھے غار ثور میں جا کر پناہ. 3 دن تک حضور علیہ السلام غار ثور کے اندر ہے اور غار ثور تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہنچایا. 3 میل کا فاصلہ ہے غار ثور کا زمین سے. یہ سارا فاصلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھوں پر بٹھا کر حضور علیہ السلام کو غار تک پہنچایا. پھر غار کی صفائی کی, اس کے سوراخوں کو بند کیا, پھر خود بیٹھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سر رکھ کر آرام کرنے کے لیے عرض کیا. وہاں جب مشرکین کو پتہ چلا نکل گئے ہیں, ایک یہ اعلان کیا, دوسرا پیری, یہ جو پیروں کے نشانات ڈھونڈتے ہیں نا, سندھی میں ہم ان کو کہتے ہیں پیری. اب اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے آپ لوگ, مجھے پتہ نہیں ہے. جو پیروں کے نشانات کے ذریعے مجرموں کو ڈھونڈتے ہیں. دوسرے الفاظ میں کہہ لیں فوجی, فوج لگانے والے, ان کو ساتھ لیا. پہلے سیدھے ابوبکر صدیق کے گھر گئے کہ وہاں سے خبر لے لی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے, آپ کی بیٹی حضرت بی بی اسماء پر تشدد کیا, لیکن صدیق اکبر کا گھرانہ تھا. ایسا کوئی تھوڑی تھا 2 چماٹے پڑیں گے اور سارا کچھ بتا دیں گے, مار کھانی, لیکن یہ نہیں بتایا کہ حضور علیہ السلام کہاں ہیں. صاف بول دیا کہ میں نہیں بتاؤں. چنانچہ ان لوگوں نے فوجیوں کو ساتھ لیا اور وہاں سے پیروں کے نشانات لیے کہ یہاں سے پیروں کے نشانات دیکھے کہ ہاں بھائی ابوبکر کے اور یہ محمد رسول اللہ کے پیر کے نشانات. نشانوں کو چلتے 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 غار ثور تک وہ نشان موجود تھے, کیونکہ اندر گئے تھے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت کا انوکھا انتظام کروایا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب حفاظت فرماتے ہیں نا
تو اس کے لیے کوئی ٹینک، توپ اور بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بھی چیز سے حفاظت فرمائے، کسی بھی ذریعے سے۔ تو وہاں پر جب حضور علیہ السلام غار میں اندر تشریف لے گئے تو ایک مکڑی کو حکم ہوا کہ اس غار کے دہانے پر جالا کر، راتوں رات جالا کر دیا۔ کبوتروں کی جوڑی کو حکم ہوا کہ یہاں پر گھونسلہ بناؤ اور یہاں انڈے دے دو۔ کبوتروں نے گھونسلہ بنایا اور انڈے دے دیے۔ اب جب یہ آئے تو فوجیوں نے کہا کہ غار میں اندر ہے۔ اتنے قریب آئے کہ حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں ان کی آوازیں سن رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تو ہم پکڑے گئے، بس یہ ایک پردہ ہے بیچ میں جالے کا، اگر انہوں نے یوں اندر رخ کر لیا تو ہم تو سامنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ چنانچہ جب فوجی کے اندر ہیں تو خود سرداران جو قریش ساتھ تھے وہ کہتے تمہارا دماغ خراب ہے، اندر ہے، دیکھنے نے جالا لگا ہوا، اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو جالے میں پھٹن ہوتی۔ اور ابھی کبوتروں کی جوڑی اڑی ہے، یہ دیکھو انڈے پڑے ہوئے گھونسلے میں، اگر ہم سے پہلے یہاں کوئی آدمی آیا ہوا ہوتا تو یہاں پر گھونسلے میں کبوتر بیٹھے ہوتے، ان کے انڈے ہوتے۔ یوں کہہ کر چل دیا۔ حضور علیہ السلام 3 دن تک وہاں پر قیام پر نہیں رہے۔ رات کے اندھیرے میں حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے غلام کھانا لے کر آتے تھے، دودھ لے کر آتے تھے اس غار میں۔ 3 دن کے بعد حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے، سواری کا بطور حضرت ابوبکر صدیق نے کر دیا، نکلے، اونٹ پر سوار ہوئے، 2 اونٹوں کا بندوبست ہوا، ابوبکر صدیق اور نبی پاک جو چلے۔ جس وقت حضور علیہ السلام مدینہ مکہ مکرمہ سے نکلنے کا عزم فرمایا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام صرف اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے کہ کسی طرح میں اللہ حکم دے اور میں ہجرت کا سفر کروں۔ آخری ایام میں ہجرت سے قبل حضور علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میں اب مکہ چھوڑ کر جاؤں گا تو کیوں نہ میں کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کروں۔ کعبے کے اندر کعبے کی چابی عثمان ابن مظعون اس کے پاس تھی، وہ کنجی بردار تھا چابی کا، اس کے پاس گئے، کہنے لگے عثمان مجھے چابی دے دو، میں اندر اللہ کی عبادت کروں۔ عثمان نے کہا کہ نہیں ملے گی چابی آپ کو، کیونکہ وہ غیر مسلم تھا، حضور علیہ السلام کا مخالف تھا، مشرکین مکہ کی طرف۔ تو وہاں حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عثمان تب تیرا کیا حال ہوگا جب یہ چابی میرے پاس ہوگی اور تو میرے سامنے کھڑا ہوا ہوگا۔ عثمان نے اس بات پر توجہ نہیں دی، ایک تو پیغمبر تھے، جس طرح 9/11 کے بعد امیر المومنین مولا محمد عمر نے ایک بیان دیا تھا نا کہ کامیابی انشاءاللہ ہمیں ملے گی، تو ہمارے جیسے جو کچے ایمان کے لوگ تھے نا، یا جو لبرل قسم کے تھے،
وہ کہہ رہے تھے لو ابھی ان کو امریکہ نے بمباری کر کے ساروں کا ستیہ ناش کر دینا ہے، ملا کا دماغ دیکھو ابھی بھی بول رہا ہے کامیابی ہماری ہوگی، دنیا کی سپر طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اب بھی دیکھو دماغ خراب ہے، پاگل ہے یہ۔ تو دنیا نے ان کی بات کو مانا نہیں تھا، لیکن 20 سال کے بعد دنیا کو ماننا پڑ گیا، ماننا پڑ گیا نا ابھی مان لیا کیا بھائی ملا سورے اور خالصتاً اللہ کی مدد اور اپنے ایمان کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کی کامیابی کا کسی کو کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک پہلوان جا رہا تھا کشتی کرنے کے لیے اکھاڑے میں، تو راستے میں ایک لسی والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولا پہلوان جی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کشتی کرنے جا رہا ہوں، یہ نہیں ایک گلاس میرا لسی کا پی کے جائے۔ پہلوان نے پی لیا، کشتی ہوئی، پہلوان جیت گیا، واہ ہوئے گا فلانا پہلوان جیت گیا فلانا، تو وہ لسی والا بول رہا تھا ایسے تھوڑی جیتتا، میری لسی پی ہے تبھی جیتا ہے۔ ابھی طالبان نے امریکہ کو شکست دے دی ہے، ابھی کوئی کہتا بھائی یہ تو ISI والوں نے جتایا، کوئی کہتا یہ چائنا نے جتایا ہے، کسی نے نہیں جتایا ہے، یہ اللہ نے جتایا ہے اور ان کے ایمان کی قوت کی بنیاد پر جتایا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ اپنے ایمان کے بلبوتے پر۔ تو ایسے وقت میں لوگ بات پر یقین نہیں کرتے جب سامنے طاقت بڑی ہو۔ اب حضور علیہ السلام اکیلے اور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، عثمان بن مسعود سے کہہ رہے ہیں کہ چابی دے دو، اس کے ساتھ پوری قوم ہے، حکومت ہے، اس نے نہیں دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان جہاں تو بیٹھا ہے یہاں میں بیٹھا ہوں گا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تو میرے سامنے کھڑا ہوگا، تب تیرا کیا ہوگا؟ عثمان نے بات سنی انسنی کر دی حضور علیہ السلام۔ غار ثور سے جب نکل کر حضور علیہ السلام آگے نکلے تو مکے کا ایک شخص، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک، اس نے کہا کہ اتنا مال ہے انعام میں رکھا ہوا، کیوں نہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں؟ جیسے پاکستانی ہر کام میں ٹرائی مارتے ہیں، عمران خان کو بھی تو ٹرائی کیا تھا نا ہم نے کہ اس دفعہ اس کو ٹرائی کر لیتے، اور یہ ٹرائی ایسی گلے پڑی ہے نا کہ ابھی آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے کانوں سے آنکھوں سے ہر جگہ سے چیخیں سن رہی ہے۔ جو سب سے زیادہ چیخ رہے تھے نا بھائی ایک موقع تو دے دو نا یار اس کو، ایک موقع تو دے دو نا یار اس کو، اب وہی اس کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ وہ ایک چھیلا ہوا آلو چیخ چیخ کے بولتا تھا 200 ارب آئے گا، 100 ارب اس کے منہ پہ ماریں گا، اور 100 ارب جو ہے وہ ہم ملک پہ خرچ کریں گا۔ اب اپنے باپ کو بولنا کریں گا، پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ترقی ہو گئی ہے ملک کی وجہ سے نا، ترقی ہو گئی ہے، پیٹرول نے کتنی ترقی کر لی، بجلی نے کتنی ترقی کر لی ہے، سوئی گیس نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ پچھلی حکومتوں میں تھا اتنا اونچا تیل، اتنا گیس اونچا تھا، ڈالر نے ترقی کر لی ہمارے ملک میں، بے حیائی نے ترقی کر لی ہمارے ملک میں، قادیانیوں نے ترقی کر لی ہمارے ملک میں، شیعت نے ترقی کر لی ہمارے ملک میں۔ بس اگر مسلمانوں نے نہیں کیا تو اس میں ان کا اپنا خان صاحب نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، ٹھیک ہے نا جی، بل جلا جلا کر، کب 6 روپے یونٹ تھا بجلی کا، بولتا تھا جہاں بل مہنگے ہو ہم نہیں جمع کرائیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بل
جلا دیا. اب سارے جلا کر اس کی تالک اس کے منہ پہ نہ لگا دی جائے. پاکستان کے ہر گھر کا بل لے کر اس میں یہ روڈ میں ڈالنے والا ڈامبر ہوتا ہے نا، وہ جلا کر اس کے منہ پہ لگاؤ کہ تو 6 روپے پر جو بل جلا رہا تھا نا، اب 24-25 روپے کا یونٹ بجلی کا ہو گیا، آپ کو تیرے منہ پہ جلانا چاہیے، اس کی راکھ میں تجھے دفن کرنا چاہیے. اتنا بے شرم انسان پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا. 60 روپے پیٹرول پر بکواس کر رہا تھا کھڑا ہوا ڈی چوک پر کہ وزیر اعظم چور ہے، یہ 25 روپے کا پیٹرول ہے اور یہ 40 روپے اس پر ٹیکس دیا جا رہا ہے. اب کون چور ہے؟ نواز شریف تو چور تھا، زرداری بھی چور تھا، ٹھیک ہے نا جی. گزشتہ 70 سال میں سارے چور تھے. تو خبیث کا بچہ انسان تھا نا، تو چور نہیں تھا نا. تو نے کیوں ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا؟ اب کیوں ٹیکس لگا رہا ہے؟ پھر آخر میں کہتا ہمیں تجربہ نہیں تھا. کیا بولا کہ ہمیں الو کے پٹھے تجربہ نہیں تھا. وہ آیا کیوں تھا؟ ملک کو برباد کرنے کے لیے، ملک کو تباہ کرنے کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے اس قوم کو نجات عطا فرمائے. ایسے ظالم تو ہم خود بھی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تبھی چھانٹ چھانٹ کر بدماش اللہ ہماری قسمت میں دیتے ہیں. جیسی بدماشیاں ہم کرتے ہیں ویسا بدماش ہمارے نصیب میں آتا ہے. دودھ میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں، بجلی کا کنڈا ہم لگاتے ہیں، گیس چوری ہم کرتے ہیں، ریل میں بغیر ٹکٹ کے سفر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 4 فٹ کے کیبن پر 10 فٹ قبضہ روڈ پر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ساری لچی باتیں ہماری قوم کے اندر ہے. جوا آنکڑا ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا جی. کینسر قسم کے گٹکے ہم بیچتے ہیں. ہاں، ساری دنیا جہان کی بدماشیاں اور بے غیرتیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. تو پھر اور دعا کیا کرتے ہم؟ اللہ طالبان پاکستان میں بھی لے آئے. پاکستان میں طالبان آ گئے نا، پوری قوم کے دست بند نہیں ہوں گے. یہ جو جلدی سے بول دیتے کہ ہم طالبان کو پاکستان میں بھی آنے، سب کے ہاتھ کٹیں گے. ایک ایک چور بیٹھا ہوا یہاں، ایک ایک جو ہے نا وہ لچا اور لفنگا بنا ہوا بیٹھا ہے ہم نے. تو جیسے ہم ہیں اللہ نے ویسی نمونہ شخصیت ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے. ہم باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، ٹھیک ہے نا. یعنی صرف عوام نہیں، سرکاری عملدار بھی ایک سے بڑھ کر ایک. آپ ٹکٹ لینے جاؤ، ٹکٹ گھر پہ پولیس والا کھڑا ہوگا. پولیس صاحب کہاں جانا ہے؟ ہم لے کر چلتے ہیں نا آپ کو. کہاں جانا ہے؟ پولیس صاحب کہاں جانا ہے؟ بھائی ملتان جانا ہے، 600 روپے کرایہ. وہ سب 300 دے دینا آ جاؤ. اب پولیس صاحب بولے گا یار 300 روپے تو بچ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ باپڑا والوں کے پاس جاؤ بل میٹر لگوانے کے لیے، یار میٹر لگا دو. 100 نخرے کریں گے. پہلا مشورہ یہ دیں گے بھائی کیا ضرورت ہے میٹر کی، یار 4-5 ہزار روپے بل آئے گا، 1000 روپیہ ہمیں دے دیا کرو. باپڑا والوں کے باپ کی بجلی ہے کہ وہ 1000 روپے میں بیچتے ہیں کنڈا لگا کر. ڈوب کے مر جانا چاہیے ان بے غیرتوں کو. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ابھی ناراض ہو گئے سارے، ہے نا. مولوی صاحب عمران خان کو تو بولو، باقی ہمیں نہیں بولو، ہے نا. کیوں بھائی؟ اس سے کوئی میری دشمنی ہے کہ صرف اس کو بولو؟ میں اپنے گریبان میں بھی تو جھانکوں نا کہ میں کتنا بجلی چور ہوں، میں کتنا ملک کے ساتھ سچا ہوں. میں ملک، میری ذات سے وطن کو، میری قوم کو، میرے شہر کو، میرے محلے کو، میری گلی کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. یہاں کا ٹھیلے والا بھی بے ایمان ہے،
سبزی بیچنے والا بھی بے ایمان ہے، باسی سڑی ہوئی سبزی بیچ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تازی سبزی ہے۔ یہاں تو 10,000 روپے دہاڑی پر پیٹرول پمپ پر پیٹرول سیل کرنے والا بھی بے ایمان ہے کہ اس نے بھی لیٹر میں سیٹنگ کر رکھی ہوتی ہے اور ہر ایک لیٹر پر 1 پوائنٹ بچا کر اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو بھائی جیسا منہ ویسی چپیڑ، جیسے منہ ویسے فرشتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عمران خان ہمارے منہ پہ چپیڑ ہے اللہ۔ ہم اچھے حکمران چاہتے ہیں تو اچھے اعمال شروع کر دیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، صحیح مسلمان اور مومن بن جائیں۔ جس دن یہ قوم صحیح مومن مسلم بن گئی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بے دین ان پر حکومت کر سکے، سوال ہی پیدا۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں ہم مومن مسلم نہیں بنیں گے، طالبان آئیں وہ ہمیں ڈنڈا دیں، پھر اسی لیے۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو سراقہ بن مالک انہوں نے کہا کہ میں پکڑتا ہوں، کس طرف گئے ہوگے، کہاں گئے ہوگے، تعاقب کیا۔ سراقہ بن مالک نے شاہراہ ہجرت، ابھی بھی وہاں بہت مکہ سے مدینہ کو روڈ بنا ہوا ہے شارع ہجرت کے نام سے، جس راستے سے حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف سفر فرمایا تھا ہجرت کا، اس راستے پر اس نے گھوڑا دوڑایا۔ اب ظاہر ہے گھوڑا تیز چلتا، اونٹ تیز نہیں چلتا، اور ویسے بھی وہ آرام آرام سے چل رہے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ کوئی اونٹ سوار جا رہے ہیں، یہ قریب آیا، اس نے آواز لگائی، حضرت ابو بکر صدیق نے جو مڑ کر دیکھا تو کہا یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، یہ آ گیا گھڑ سوار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تحزن ان اللہ، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس کے گھوڑے کے کھروں کو زمین نے جکڑ لیا، سراقہ کے گھوڑے کے کھر زمین نے پکڑ لیے۔ اس نے وہیں سے آواز دی، اے محمد میں واپس جاتا ہوں، تمہارا تعاقب نہیں کروں گا، اپنے اللہ سے کہو میرے گھوڑے کے کھروں کو چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ دیا، جاؤ۔ سراقہ تھوڑا پیچھے مڑا، پھر اس نے کہا یار اتنا پیسہ انعام میں رکھا ہوا ہے کیسے چھوڑ دوں، سامنے شکار ہے۔ پھر پلٹا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آ گیا، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ۔ زمین نے اب گھوڑے کے گھٹنوں تک اس کو پکڑ لیا، نگل لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد اپنے رب سے کہو مجھے چھوڑ دے، میں واپس جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر اس نے کہا کہ چلو آخری ٹرائی پھر مار لیں، پاکستانیوں کی طرح ٹرائی مار لو، شاید تکا لگ جائے۔ پھر پلٹا، اب جو پلٹا تو زمین نے اس کو اتنا نکل لیا کہ یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے گھٹنے بھی زمین میں دس گئے۔ اب یہ سمجھ گیا کہ بھائی یہاں دال نہیں گلے گی، یہاں دال نہیں گلے گی۔ اس نے کہا اب میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس چلا جاؤں گا، اپنے رب سے دعا کرو زمین مجھے چھوڑ دے، اس طرف جو آئے گا بھی اس کو میں منع کر دوں گا کہ یہاں کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، زمین نے اس کو چھوڑا، جانے لگا تو حضور علیہ السلام نے اسے روکا، فرمایا سراقہ بات سن۔ جی، فرمایا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کسرا بادشاہ تھا، سپر طاقت اس وقت کی۔ سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب یہ کہ سراقہ
آج تو میں جا رہا ہوں مدینے، میرے شہر والوں نے مجھے نکالا ہے، ایک وقت آئے گا مکہ بھی فتح ہوگا، تو بھی کلمہ پڑھے گا، تو بھی مسلمان ہوگا، پھر میرے غلام کسریٰ بادشاہ کے ساتھ جنگ کریں گے، اس کی حکومت ختم ہوگی، اس کے سونے کے کنگر مال غنیمت میں آئیں گے اور وہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی اور چل دیے۔ بہت لمبی کہانی ہے سفر کی۔ وہاں مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، 8 سال پورے ہوئے۔ 8 ہجری میں حضور علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا۔ ہجرت کے 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس دوران جنگیں ہوئی، زور آزمائی ہوئی، بہرحال مکہ فتح ہوا۔ حضور علیہ السلام کعبے کے پاس جا کر بیٹھے، فرمایا کہ عثمان ابن مظعون کو بلاؤ۔ جاتے ہوئے فرمایا تھا نا حضور علیہ السلام نے، فرمایا عثمان ابن مظعون کو بلاؤ۔ ڈھونڈ کر عثمان ابن مظعون کو بلایا گیا۔ عثمان چلو تمہارے وارنٹ ہے۔ اب عثمان کانپ رہے، اب عثمان کانپ رہا کہ اب تو میری خیر نہیں ہے، میرے سے مانگی تھی انہوں نے چابی 8 سال پہلے، میں نے نہیں دی تھی، آج تو یقیناً مجھے قتل کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے، عثمان آیا، فرمایا چابی دو، چابی دے۔ فرمایا کچھ یاد ہے؟ بالکل یاد ہے۔ بات پوری ہوئی؟ بالکل ہو گئی۔ اب مجھ سے کیا توقع ہے؟ کہا کہ جو ایک کریم سے، ایک مہربان سے جو توقع رکھی جا سکتی ہے وہ آپ سے۔ آپ نے وہ چابی واپس عثمان کو دی اور فرمایا کہ عثمان قیامت کی صبح تک یہ چابی تیرے پاس رہے گی، قیامت کی صبح تک یہ چابی تیرے پاس رہے گی۔ آج کوئی اپنے آپ کو صدیقی کہلاتا ہے، کوئی علوی کہلاتا ہے، کوئی فاروقی کہلاتا ہے، کوئی عثمانی کہلاتا ہے۔ صدیقی ابو بکر صدیق کی نسبت سے کہ میں اس کے خاندان کا ہوں، فاروقی عمر فاروق کی نسبت سے کہ میں اس کے خاندان کا ہوں، عثمانی عثمان غنی کی نسبت سے کہ میں اس کے خاندان کا ہوں، علوی حضرت علی کی نسبت سے کہ میں اس کے خاندان کا ہوں۔ لیکن کسی کا کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون کس کے خاندان کا ہے، بس نسب آ رہا ہے۔ لیکن آج بھی حضرت عثمان ابن مظعون کا خاندان مکہ مکرمہ میں موجود ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے چابی عثمان ابن مظعون کو دی تھی اور وہ چابی آج بھی ان کے خاندان میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مکہ کوئی اسلامی سلطنت کا سربراہ ملک کا جاتا ہے تو سعودی گورنمنٹ ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ کرتی ہے کہ کعبۃ اللہ کھول کر انہیں اندر نماز پڑھنے کے لیے پیش کرتی ہے۔ کوئی ایک سربراہ مملکت اچانک چلے گئے، یہ تو ہوتا ہے پہلے بتایا جاتا ہے تو تیاری کی جاتی ہے، اچانک چلے گئے، انہیں لایا گیا۔ جب کعبۃ اللہ کے پاس لایا گیا تو پتا چلا کہ جناب چابی تو کنجی کا چابی بردار جو ہے، کنجی بردار چھٹی پر ہے۔ فوراً حکم ہوا کہ بھائی چھٹی کینسل، اس کو بلاؤ۔ پتا چلا وہ تو شہر سے گیا ہوا ہے، وہ کہا گیا چابی لے کے آؤ، چابی لائی گئی، شاہی حکم ہے نا بابا، چابی لائی گئی، کہا تالا کھولو، تالا نہیں کھلتا۔ کیسے کھلے؟ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ہاں، چابی لاؤ، تالا کھولو، تالا نہیں کھل رہا۔ کاریگر آ گئے، تالا چیک کرو، تالا ٹھیک ہے، چابی چیک کرو، چابی ٹھیک ہے، کیوں نہیں کھل رہا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن چونکہ کعبے کا مسئلہ ہے، علماء کے پاس گئے، حضرات علماء آپ بتاؤ چابی کیوں نہیں لگ رہی؟
فرمایا چابی لگا کون رہا ہے؟ کہا گورنر صاحب خود لگا رہے ہیں۔ کہا گورنر کا باپ بھی آ جائے تالا نہیں کھلے گا، تالا نہیں کھلے گا۔ کیوں حضرت؟ کہا اس چابی کے استعمال کا حق صرف عثمان بن مظعون کے خاندان کو ہے، کیونکہ یہ چابی حضور علیہ السلام نے عثمان کو دی تھی۔ اس کے فیملی کا بندہ لاؤ، تالا کھولا جائے گا۔ پتہ کیا گیا، کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور تو کوئی فیملی میں نہیں ہے۔ شاہی حکم پر اس بچے کو لایا گیا، علماء کے کہنے پر بچے کا ہاتھ چابی پر رکھ کر تالا گھمایا گیا، چابی گھمائی گئی، تالا کھل گیا، کیونکہ پیغمبر نے یہ چابی حضرت عثمان کو دی۔ اور آج بھی وہاں جاؤ، کنجی بردار سے جا کر پوچھو کہ آپ کس خاندان سے ہو، وہ کہے گا میں عثمان کے خاندان سے ہوں، بغیر تأمل کے مان لینا کہ وہی عثمان کے خاندان کا ہے۔ حضور علیہ السلام وفات پا گئے، صدیق اکبر کی خلافت ہوئی، وفات پا گئے، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا، قیصر اور کسریٰ کے ساتھ جنگ ہوئی، کسریٰ بادشاہ کی سلطنت تاراج ہو گئی، مال غنیمت لایا گیا، بڑے قیمتی قیمتی قالین، سونے چاندی اور جواہرات کے خزانے۔ ایک صحابی کو سپہ سالار نے سارا مال اونٹوں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر لاد کر دیا۔ حضرت عمر مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، سارا مال غنیمت آ گیا، حضرت عمر مال غنیمت کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہر ایک چیز کو ادھر کھولا، ادھر کھولا، ادھر اٹھلا، ادھر الٹا، جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوں۔ سارے گٹھڑیاں کھول کر دیکھ لی، فرمانے لگے، لانے والے سے کہا کہ مال پورا نہیں ہے، مال پورا نہیں ہے، مال پورا کرو۔ اس نے کہا حضور مجھے تو یہی مال دیا گیا ہے۔ کہنے لگے جھوٹ، مال پورا نہیں ہے، مال پورا کرو۔ اس نے کہا کہ حضور میں صحابی رسول ہوں، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ حضرت عمر نے کہا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، لیکن نبی کی بات بھی غلط نہیں ہوگی، سامان پورا کرو۔ ابھی بحث چل رہی تھی، دیکھا ایک تیز رفتار گھڑ سوار آ رہا ہے، مسجد نبی کے دروازے پر اترا، ایک چھوٹی سی پوٹلی ہاتھ میں ہے، حضرت عمر کے سامنے رکھ دی کہ جناب یہ پوٹلی اسپیشل سپہ سالار نے آپ کی خدمت میں بھیجی ہے۔ پوٹلی کھولی، دیکھا، مسکرائے، اس سے کہا سامان پورا ہو گیا۔ صحابہ حیران، کیا بات تھی، ایسا کیا تھا کہ اس کے لیے عمر جھگڑ رہے تھے؟ حضرت عمر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، فرمایا عثمان اپنا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کھڑے ہو گئے، سراقہ کھڑے ہو گئے، کہا سراقہ ابن مالک ادھر آؤ، قریب آئے، فرمایا دیکھو اسلام میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ پھر کنگن اٹھائے، فرمایا یہ دیکھ رہے ہو یہ کسریٰ بادشاہ کے کنگن ہیں، ان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا؟ سراقہ نے کہا امیر المومنین میں کیسے بھول سکتا ہوں، ہجرت کے سفر میں جب پیغمبر کا میں نے تعاقب کیا تھا اور توبہ کر کے لوٹ رہا تھا، تب محمد عربی نے فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا۔ حضرت عمر نے کہا سراقہ قریب آؤ، اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنو اور ہاتھ اٹھا کر لہرا کر پورے مجمع کو دکھا دو کہ میرے محبوب نے جو سالوں پہلے بات کہی تھی وہ آج پوری ہو کر رہی، کیونکہ پیغمبر کی جو بات ہوتی ہے وہ خدا کا حکم ہوتا ہے، جو پیغمبر اپنی زبان سے نکال دے اللہ اسے پورا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، حضور علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرنا، آپ کی ہجرت کا ذکر کرنا، آپ کے معجزات کا ذکر کرنا، آپ سے سبحان اللہ کہلوانا مقصود نہیں ہوتا، آپ سے دادے واہ لینا مقصود نہیں ہوتا۔ یہ ذکر بار بار پیغمبر کا اس لیے کیا جاتا ہے
کہ جس کا جتنا زیادہ ذکر کیا جائے گا اس کی عظمت اتنی زیادہ دل میں بیٹھے گی اور اس کی محبت اتنی زیادہ دل میں بیٹھے گی۔ آج ہم بجلی چور کیوں ہیں؟ نبی سے محبت ہمارے دلوں سے اٹھ گئی ہے۔ آج ہم دودھ میں ملاوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ نبی سے محبت ہمارے دلوں سے اٹھ گئی ہے۔ آج ہم سرکاری املاک کا بے دریغ استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ کہ نبی کی محبت ہمارے دلوں سے اٹھ گئی ہے۔ ہمارے چہروں کی داڑیاں اتر کر گندی نالیوں میں کیوں تیر رہی ہیں؟ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ آج میرے نوجوان کو نماز بوجھ کیوں لگتی ہے؟ 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے میں اسے ذرا سی بھی اونگ نہیں آتی، 5 منٹ کی نماز اسے موت لگنے لگتی ہے۔ کیوں؟ دل میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ آئیے ہم خود بھی اپنے دلوں میں اور اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع کو روشن کر لیں۔ انشاءاللہ یہ معاشرہ سدھر جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو